السلام علیکم دوستوں، میں ہوں سلمان اے جے ایجوکیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اسلامک بینکنگ۔ دوستوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلامک بینکنگ ایک ایمرجنگ فیلڈ ہے بینکنگ کی، جس کا بہت اسکوپ ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں۔ مسلم کنٹریز اس پہ جو ہے وہ توجہ دے رہی ہیں کہ اسلامک بینکنگ کو زیادہ سے زیادہ اپنایا جائے تاکہ ہم انٹرسٹ بیس بینکنگ سے بچ سکیں۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسلامک بینکنگ ہوتی کیا ہے۔ تو دوستوں، اسلامک بینکنگ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں کچھ کوشچنز آتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ ہے کیا، وائی وی نیڈ اے اسلامک بینکنگ، اور وین اٹ واز اسٹارٹیڈ اینڈ ویئر، کب یہ اسٹارٹ ہوئی، وین اٹ واز اسٹارٹ ان پاکستان، وین اسلامک بینکنگ گرون ان پاکستان، فرسٹ اسلامک بینک آف پاکستان، what is the difference between conventional banking and Islamic banking اور Islamic banking in the eye of State Bank of Pakistan۔ تو سب سے پہلے تو اسلامک بینکنگ کہتے کس کو ہے؟ انٹرسٹ فری بینکنگ ایکٹیویٹیز انڈر دا اسلامک شریعہ آرڈر از کالڈ اسلامک بینکنگ، یعنی اسلامک بینکنگ ہم ایسی ایکٹیویٹیز کو کہیں گے بینکس کی کہ جو کہ انٹرسٹ فری ہوں اور انڈر دا شریعہ آرڈر ہوں، یعنی ان کے جتنے بھی آپریشنل ورکس ہیں وہ انڈر دا اسلامک شریعہ کے مطابق کام کر رہے ہوں۔ وائی نیڈ آف اسلامک بینک، اسلامک بینک کی ہمیں ضرورت پڑی کیوں؟ مسلم کنٹریز نے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ اسلامی بینکنگ کی نیڈ کو فیلڈ کیا، جس سے محسوس کیا کہ جو ہے وہ اس جو کنونشنل بینک ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹ کو چارج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلم کنٹریز نے اس بات کی طرف توجہ دی کہ کوئی ایسا سسٹم لایا جائے کہ جس میں انٹرسٹ والی بینکنگ، انٹرسٹ بیسڈ بینکنگ سے بچا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ ایک اسلامی بینکنگ جو ہے وہ کیا ہوئی، اس کی تھرسٹ اور زیادہ محسوس کب ہوئی کہ جب 2008 اور 9 میں گلوبل ریسیشن آیا اسلامی بینک، تو اس سے کیا ہوئی، اسلامی بینکنگ بہت زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوئی، کیونکہ جب گلوبل ریسیشن آیا یورپ میں اور یو ایس اے میں، تو اس کا اثر اور بھی کنٹریز میں پڑا، جہاں جو ہے وہ بزنس ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی تھی، وہاں پہ زیادہ تر جو ہے وہ نقصان ہوا، کیونکہ وہ ساری بیس کر رہی تھی انٹرسٹ بیس اکانومی پر اور انٹرسٹ بیس بینکنگ پر، اور انٹرسٹ بیس بینکنگ اور اکانومی جہاں پہ ہوتی ہے تو وہاں پہ جو لین دین ہو رہی ہوتی ہے وہ وہاں پہ انسرٹینٹی بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو ہے کیا ہوگا وہاں پہ جو ہے لاس کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس میں غرر بھی شامل ہوتا ہے، غرر مینس ایک طرح سے جوا ہے، اسپیکولیشن بزنس، یعنی کہ جو انویسٹمنٹ کی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں کی جا رہی ہوتی ہے انٹرسٹ بیس بینکنگ میں کہ جہاں پہ ہمیں غرر شامل ہے، یعنی وہاں پہ آپ کو شیورٹی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کتنا آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ انٹرسٹ آپ کا فکس ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے کہ وہاں پہ نقصان کے چانسز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ وہاں پہ یہ ہے کہ مینس کہ آپ ایک طرح سے وہ نہیں ہے، یعنی غرر مینس کہ آپ پیسے جیسے جو میں ہار جاتے ہیں اسی طرح وہاں پہ بھی جو ہے وہ ہار سکتے ہیں۔ اسلامی بینکنگ کب اسٹارٹ ہوئی؟ اسلامی بینکنگ اسٹارٹ ہوئی تھی 1960 میں بائی ایجپشین بینک مائٹ غمر کی طرف سے۔ The earliest Islamic bank faced serious challenges ranging from general suspicious about their viability to a common mistrust about their intention۔ جیسے کہ میں نے بتایا 1960 میں مائٹ بینک، ایجپشین بینک تھا مائٹ غمر، ان کی طرف سے یہ بنائی گئی، لیکن اس وقت اسلامی بینکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں تھی، ایک بیسک جو ہے وہ اسلامی بینکنگ بنائی گئی تھی، اور اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، اور لوگ اس کے بارے میں کیا تھے، سسپیشیس تھے، یعنی مشک کر رہے تھے، اور جو ہے وہ ان کو اچھی طرح سے انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں مل پا رہی تھی کہ اسلامی بینکنگ یہ کیوں ہے اور کس طرح سے، مطلب کہ اگر وہ ایک انٹرسٹ فری ہے تو وہ کیسے ہے، اس کا لوگوں کو نہیں پتہ تھا، تو اس لیے ان کو بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا ہوا۔ پاکستان میں یہ جو ہے وہ 1980 میں آئی، ابھی ہم پڑھیں گے، اور لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اس وقت اسلامک فائنینشیل مارکیٹ پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے، یعنی جیسے فائنینشیل مارکیٹ ہوتی ہیں آپ کی اسٹاک ایکسچینج وغیرہ، اسی طرح ایک فرسٹ فائنینشیل مارکیٹ بھی بنائی جا رہی ہے، فرسٹ انٹرنیشنل اسلامک فائنینشیل مارکیٹ ود دا کوپریشن آف اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، ٹھیک ہے۔ تو اکارڈنگلی ایٹ present there are around 70 countries in which the Islamic financial institutions are operating in full-fledged or in part
Recently, 6 countries, including Bahrain, Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia, Brunei, and Sudan, have signed, ठीक है, have signed a memorandum of understanding for establishment of the first international Islamic financial market. तो जिसमें वो उन्होंने अंडरस्टैंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, जो है ना, इस्लामिक इंटरनेशनल मार्केट बनाएंगे. और IFM is designed to provide a cooperative framework among around 200 Islamic banks and financial institutions all over the world. पूरी दुनिया में तकरीबन 200 इस्लामिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इसको क्या है किया है, इसको एक तरह से एक फ्रेमवर्क बनाया है के फाइनेंशियल मार्केट के लिए. और IFM designed to provide a cooperative framework among around 200 Islamic banks and financial institutions all over the world. A liquidity management center is also working in Bahrain, which address the critical need for liquidity management by Islamic banks in line with the Sharia principle. इसके अलावा कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट सेंटर पे भी वर्क हो रहा है बहरीन में, जिसका मकसद क्या होगा कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट की जाए इस्लामिक बैंक की तरफ से और इस्लामिक शरिया के मुताबिक. लिक्विडिटी मैनेजमेंट मीन्स कि लिक्विडिटी को भी देखा जाए. लिक्विडिटी जैसे कि हम लोग समझते हैं कि कैश कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, कैश कन्वर्जन रेट को हम लिक्विडिटी मैनेजमेंट कहते हैं. ये भी क्या होगी, लिक्विडिटी मैनेजमेंट भी क्या होगी, इस्लामिक शरिया के मुताबिक चलाई जा रही होगी जहाँ लिक्विडिटी मैनेजमेंट सेंटर में. Islamic financial institution can be divided into two broad categories: Islamic commercial banks and Islamic investment institution and international holding companies. तो इस्लामिक फाइनेंशियल मार्केट जो है वो दो हिस्सों में होगी. इंस्टीट्यूशन जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड किए जा सकते हैं, एक इस्लामिक कमर्शियल बैंक्स और नंबर 2 इस्लामिक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई और इसके अलावा इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनीज. इस्लामिक बैंक केम इन पाकिस्तान में 1980 में आया, जैसे मैंने बताया था ज़ियाउल हक के दौर में, लेकिन उस वक्त भी कंप्लीट नहीं आई थी इस्लामिक बैंकिंग. उस वक्त सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पैदा हुआ था कि जो है वो नॉन इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग होगी और गवर्नमेंट की तरफ से वो प्रमोट किया गया और जितने भी बैंक्स हैं उनको ये कहा गया कि वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट भी खोले. तो वो फिर उस पर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अकाउंट खोले गए और इस वक्त जो है वो इस्लामिक बैंकिंग उससे कम्प्लीट नहीं. लेटर ऑन रिसर्च ऑन इस्लामिक बैंकिंग स्टार्टेड, लेकिन उस वक्त रिसर्च स्टार्ट हो गई थी इस्लामिक बैंकिंग पे. इस्लामिक बैंकिंग है क्या, इसको किस तरह से लॉन्च किया जा सकता है. इस्लामिक बैंकिंग प्रॉपरली पाकिस्तान में लॉन्च हो गई थी 1985 में. इसके बाद फिर उस पर और वर्क हुआ और 2001 में क्या हुई, ग्रो होना शुरू हो गई. 80 में तो आ गई थी, 85 में कम्प्लीटली आ गई थी. लेकिन जो एक कहते हैं प्रैक्टिकल लेवल पे जब हम लोग आए वो 2001 में आए, जब पाकिस्तान में एक ग्रेट स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी ने फतवा दिया, क्योंकि उन्होंने उस पर रिसर्च की इस्लामिक बैंकिंग पर और उन्होंने फतवा दिया कि स्टार्ट किया जाए इस्लामिक बैंकिंग को एक्टिविटीज़ को, ताकि इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग से बचा जा सके और इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को कन्वर्ट किया जा सके इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर. फर्स्ट इस्लामिक बैंक पाकिस्तान में कौन सा था, मिजान बैंक. बल्कि है मिजान बैंक इज द फर्स्ट इस्लामिक बैंक इन पाकिस्तान which started its operation in the year 2002. Now it is on the top of the list of Islamic banks in Pakistan. It has over 800 branches in different cities all over the Pakistan. It has above 14 billion paid up capital. और उसके साथ ही ये नंबर 1 पे है इस्लामिक बैंक की लिस्ट में, पहले नंबर पे आता है. इसके बाद बैंक इस्लामी और दुबई इस्लामिक बैंक है. ये आपके सामने फेमस इस्लामिक बैंक्स की लिस्ट मैंने दी हुई है, जैसे दारुल माल अल इस्लामी स्विट्जरलैंड का बैंक है, इस्लामिक बैंक है. दाला अल बराका है सऊदी अरब का. बहरीन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक है बहरीन में. और इसी तरह पाकिस्तान का अल मीज़ान बैंक पाकिस्तान में. फैसल इस्लामिक बैंक इजिप्ट में है. और जॉर्डन इस्लामिक बैंक जॉर्डन में है. इस्लामी बैंक जो है वो बांग्लादेश का है. बैंक इस्लाम मलेशिया जो है वो आपका जो है
बेरहड जो है मलेशिया में, दुबई इस्लामिक बैंक यूएई में, और कोएत फाइनेंस हाउस कोएत में, और अल बराका इस्लामिक इन्वेस्टमेंट बैंक जो पाकिस्तान में। Establishment of Islamic Bank as per to the requirements of State Bank of Pakistan. State Bank इस्लामिक बैंक के बारे में क्या कहता है, उसकी क्या एस्टेब्लिशमेंट है? Recently, State Bank of Pakistan has allowed the formation of full-fledged Islamic banks in the private sector. इस वक्त रिसेंटली स्टेट बैंक ने सारे बैंक्स को कहा है कि वो क्या करें, इस्लामिक बैंकिंग स्टार्ट करें, खासतौर से प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स को। तो the existing scheduled commercial banks were also authorized to open subsidiaries for Islamic banking operation, और वो एक अपनी सब्सिडरी खोले इस्लामिक बैंकिंग की। इसी वजह से जैसे आपको पता है कि हर जो जितने भी कन्वेंशनल बैंक हैं उनकी एक ना एक इस्लामिक बैंक को जो है इस्लामिक बैंक विंडो जो है वो ओपन है। जैसे कि मुख्तलिफ बैंक्स की हैं, यूबीएल की यूबीएल अमीन के नाम से है, और इसके अलावा आपके जो है इसमें सेल बैंक की ईमान बैंकिंग के नाम से है। इस तरह से मुख्तलिफ बैंक ने जो है वो अपनी बैंकिंग विंडो ओपन की है। As the Islamic banking subsidiary and shall have a separate body of governance. तो इसलिए होगा सब्सिडरीज, इसके बाद भी एक वक्त आएगा कि वो सारी जितनी भी बैंक हैं वो सारे कन्वर्ट होंगे कन्वेंशनल बैंकिंग से इस्लामिक बैंकिंग के अंदर। It is a statutory requirement for the bank to appoint a Sharia advisor. और फिर बैंक को ये भी कहा जाता है कि अब वो शरिया एडवाइजर भी अपॉइंट करे, ठीक है, या शरिया सुपरवाइजरी कमेटी बनाए कंसिस्टिंग ऑफ शरिया स्कॉलर्स, और जो कि शरिया स्कॉलर्स पे कंसिस्ट करती हो, टू एडवाइज द इस्लामिक बैंक ऑन मैटर पर्टेनिंग टू शरिया, जो भी शरिया से रिलेटेड जो मैटर है उनसे ताकि वो एडवाइस ले सके। शरिया एडवाइजर कमेटी विल बी रिस्पॉन्सिबल टू वेट ऑल एग्रीमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय द इस्लामिक बैंक। अब ये होगा कि जो भी प्रोडक्ट जो है लॉन्च की जाएगी इस्लामिक बैंक की तरफ से, तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, वो शरिया एडवाइजर होंगे। The detailed criteria for setting up Islamic banking subsidiaries has been issued by the State Bank, which are highlighted as below. जो डिटेल है वो ये है, क्राइटेरिया वो किस तरह का बनाया गया है, जो इस्लामिक बैंक को कहा गया है स्टेट बैंक की तरफ से। नंबर 1 कि the proposed subsidiary shall be a public limited company and shall be listed on the stock exchange. अगर जो कंपनी है वो इस्लामिक प्रोडक्ट सेल कर रही है, सेल परचेज कर रही है, तो उसको स्टॉक एक्सचेंज में उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो। नंबर 2 के बैंकिंग सब्सिडियरी जो है वो इस्लामिक जो है वो क्या हो, रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द बैंकिंग एक्टिविटीज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द शरिया प्रिंसिपल। जो भी बैंकिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की जाए वो शरिया के मुताबिक की जाए। नंबर 3 टू कमेंस द बिजनेस द सब्सिडियरी शैल हैव अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 बिलियन, और जो है वो क्या होगा कि कम से कम जो है वो कम से कम जो है सब्सिडियरी जो है उनकी बिजनेस की, वो कम से कम जो है वो 1 बिलियन के उनका पेड अप कैपिटल हो, इस्लामिक बैंकिंग का 1 बिलियन का पेड अप कैपिटल हो। At least 51% of total paid up capital shall be subscribed by the parent banking company, जिसमें से 51% जो parent banking company को, and the maximum of 49% of shares shall be offered to the public, और 49% तक shares ऑफर की जाए पब्लिक को। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक। कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक में एक वाज़ेह डिफरेंस है कि सबसे पहले तो कन्वेंशनल बैंक जो है वो प्योरली इंटरेस्ट बेस है, और इस्लामिक जो है वो क्या है, इंटरेस्ट बेस नहीं है। इन कन्वेंशनल बैंक आर इन द बिजनेस ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग मनी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, कन्वेंशनल बैंकिंग में इंटरेस्ट लिया और दिया जा रहा होता है लोन पर और डिपॉजिट्स पे, जबकि इस्लामिक बैंक्स आर नॉट मनी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस बट दे वर्क एज ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हाउस। इस्लामिक बैंक में कोई भी किसी किस्म का लोन नहीं दिया जाता, बल्कि वहां पे ट्रेडिंग की जाती है या इन्वेस्टमेंट की जा रही होती है। नंबर 2 पॉइंट के कन्वेंशनल बैंक्स में क्या होगा कि वी सी नो सच रिस्ट्रिक्शंस, इंटरेस्ट इज द बैकबोन ऑफ द सिस्टम एंड शॉर्ट सेल ऑफ डेब्ट एंड स्पेक्युलेटिव ट्रांजैक्शंस आर कॉमन। कन्वेंशनल बैंक में क्या होगा कि वहाँ पे कोई इंटरेस्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और नंबर 2 ये कि वो क्या कर रहे, बेस कर रही है किस पे, इंटरेस्ट पे, और वहाँ पे आप जो सेल परचेज कर रहे हैं
اور جو ٹرانزیکشنس کر رہے ہیں وہ کیا ہے اسپیکولیٹو ہے, مینس جیسے میں نے بتایا تھا ڈاؤٹ فل اور اسپیکولیشن بزنس جو ہوتے ہیں جیسے کہ جس کو ہم جوا کہتے ہیں, تو اس طرح کی کیا ہے ٹرانزیکشنز ہیں. اور پھر اسلامک بینک انڈر دا سوشل ریلیجیس گائیڈ لائنس دیٹ پروہیبٹڈ charging and paying interest and avoid impermissible transaction impermissible transactions like gambling, speculation, short selling and sale of debt and receivable. ان اسلامی بینک میں کیا ہے کہ سوشل ریلیجیس گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں اور منع کیا جا رہا ہوتا ہے کہ چارج کرنے یا انٹرسٹ چارج کرنے یا پے کرنے سے منع کیا جاتا ہے, اور اس بات سے ابھی اوائڈ کیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ پرمیزیبل ٹرانزیکشنز جو ہے بنائی جائیں, جیسے گیمبلنگ ہو گئی, اسپیکولیشن ہو گیا, شارٹ سیلنگ ہو گئی اور سیل آف ڈیپٹس ہو گئے اور ریسیویبلز ہو گئے. تو اس طرح کی ٹرانزیکشنز جس میں گیمبلنگ ہو, اسپیکولیشن ہو, اور وہ ان سے منع کیا جاتا ہے. نمبر 3 یہ کہ کنونشنل بینک all type of industries are fair financed, only business deemed illegally by the law of land are not supported. کنونشنل بینک میں جو ہے وہ انڈسٹریز جو ہے وہ فائنینس کرتی ہیں اپنے بزنس کو لا آف دا لینڈ ناٹ سپورٹڈ, یعنی کسی قسم کا جو ہے وہ لا آف لینڈ سپورٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا. اسلامک بینک ڈو ناٹ پرمٹ فائنینسنگ ٹو انڈسٹریز دیٹ کاز ہارم ٹو دا سوسائٹی سچ ایز الکوہل, ٹوبیکو. یعنی کنونشنل بینکنگ میں اگر انڈسٹریز جو ہے وہ کسی بھی قسم کی اگر فائنینس کر رہی ہیں تو ان کو روکا نہیں جا رہا کہ وہ لیگل میٹر میں لگائیں پیسہ اپنا, انلیگل میں لگائیں. جبکہ اسلامی بینک میں اگر آپ نے فائنینس کرنا ہے اپنی کمپنیز کو اپنی کمپنی کو, تو اسلامی بینک آپ سے پوچھے گا اور آپ کس بزنس میں پیسہ انویسٹ کر رہے ہو, ادروائز آپ کو پیسے نہیں دے گا, ادروائز آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ نہیں کرے گا. نمبر 4 پوائنٹ ہے کہ جنرلی کنونشنل بینک ڈو ناٹ انوالو themselves in trade and business as they act only as money lenders. یہاں کنونشنل بینک کو صرف اپنے پیسے سے مقصد ہوتا ہے, اس نے پیسے دیے, وہ منی لینڈر ہے, اس کو صرف اپنے پیسے سے سروکار ہے. جبکہ اسلامک بینک میں ون آف دا اسلامک بینک بزنس ماڈل از بیسڈ آن ٹریڈ, یہاں پہ ٹوٹلی ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کیا جا رہا ہے. thus it needs to activity participate in trade and production process and activities. ٹریڈ پہ توجہ دی جا رہی ہے اور پارٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے ٹریڈ میں اور پروڈکشن پہ اور پروسیس پہ. کنونشنل بینک کیا کرتے ہیں, ٹریٹ کرتے ہیں منی ایز اے کوموڈیٹی, یعنی پیسے کو ایک طرح سے کوموڈیٹی پروڈکٹ سمجھا جا رہا ہوتا ہے, اینڈ لینڈ اٹ اگینسٹ انٹرسٹ ایز اٹس کمپنسیشن, اور اس کے بدلے میں جو ہے پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں, یعنی انٹرسٹ لیے جا رہا ہوتا ہے. جبکہ اسلامک بینکنگ پروڈکٹس آر یوزلی اسیٹ بیس or asset back and involves trading of assets, renting of assets and participation on profit and loss basis. اسلامی بینکنگ میں کیا ہے کہ پروڈکٹس ہیں وہ اسیٹس ہیں اور وہ بیک اینڈ انوالو ٹریڈنگ آف اسیٹس, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں اسیٹس کی اور رینٹنگ کی, رینٹ دے رہے ہیں, یعنی اس کے اندر انٹرسٹ نہیں ہے بلکہ ایک طرح سے رینٹ ہے اور اسیٹس کی ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور پروفٹ اینڈ لاس جو ہے وہ شیئرنگ ہو رہی ہے, یعنی پروفٹ اینڈ لاس دونوں میں ہم حصے دار ہیں. ریلیشن آف کسٹمر اینڈ بینک از آف کریڈٹ ڈیپٹر. یہاں پہ کیا ہے کنونشنل بینکنگ میں پیسے لینے اور دینے والے کا تعلق جو ہے کریڈٹ اور ڈیپٹر والا ہے, جبکہ یہاں پہ ریلیشن آف کسٹمر اینڈ بینک از سیلر اور بائر اینڈ پارٹنر, یعنی آپ یہاں پہ جو ہے وہ کسٹمر کا اور بینک کا تعلق سیلر اور بائر کا اور پارٹنر کا ہے, یعنی کبھی آپ کا بینک آپ کا پارٹنر بن جائے گا, یہ کبھی آپ کسی فیلڈ میں آپ کا بینک جو ہے وہ سیلر ہوگا اور آپ بائر ہوں گے. کمپنسیشن از آلویز انٹرسٹ, یہاں پہ کمپنسیشن صرف ہمیں انٹرسٹ ہی مل رہا ہوگا, یعنی ہر صورت میں آپ کی کمپنسیشن کیا ہے, مقصد کیا انٹرسٹ ہے. یہاں پہ کمپنسیشن از آلویز پرائز, جس کو ہم کہیں گے تھمن, عربک ورڈ ہے تھمن, اور آپ کو یعنی اسلامی بینکنگ میں آپ کا مقصد آپ کا کیا ہے پرائز حاصل کرنا. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک, امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے, اور میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں, اور اگر اپنی کوئی ایڈوائز ہے تو مجھے دیجیے اسلامی بینک کے حوالے سے, میں اور فردر جو ہے اسلامی بینکس کے ریلیٹڈ جو ہے وہ لیکچرس اور آرٹیکلس جہیز میں اپلوڈ کروں گا, اسلامی بینک سے ریلیٹڈ, اسلامک اکنامی سے ریلیٹڈ, اور اسلامک بزنس ماڈل سے ریلیٹڈ, اور اسلامک جیورسپروڈنس سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے, تو آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ٹاپک تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.